اب جو خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں آسٹریلین میڈیا سے بھی، آسٹریلین آفیشلز جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی جانب سے، کہ انڈیا سے تعلق ہے. سو یہ ہمارے سامنے اسلامو فوبیا کے دو ایسے واقعات ہیں جہاں سے ہمیں انڈین مائنڈ سیٹ کا جو اپنے آپ کو بڑے سیکولر کہتے رہے ہیں وہ معاملات سامنے آئے، وہ مائنڈ سیٹ سامنے آیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب سینئر انالسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سینئر انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. احتشام صاحب، سب سے پہلے تو ہم جو دیکھ رہے تھے کہ بہار کے سی ایم، ان کی یہ افسوسناک حرکت یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جو ایک سیکولر نارمز ہیں یا پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا نظام تو بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے وہاں پر. لیکن اس کے ریپرکشنز یا اس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں نتائج، کیا اس سے بھی بے خبر ہے؟ کیونکہ اوبویسلی جب آپ ایک چیز کو بار بار کرتے جائیں تو کبھی نہ کبھی وہ لاوا پھٹتا ہے وہاں پر. اس سے بے خبر ہے مودی سرکار؟ دیکھیں ہم یہ جو واقعہ کل ہوا، اتنا افسوسناک واقعہ ہے، مطلب اتنا شرمناک واقعہ ہے، میرے خیال ہے اس سے زیادہ شرمناک واقعہ نہیں ہو سکتا ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں. اور جو آپ دیکھ لیں وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ دیکھیں نا، جو سو کالڈ جو امیج انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی ہندوستان کی اس حکومت نے، جو بی جے پی کی حکومت ہے، جو آتا ایک پالیسی کو لے کے چلی ہے، ابھی تو اتنے اوپن انداز میں جس طریقے سے حرکت کی گئی ہے، میرے خیال ہے اب تو سنجیدہ حلقے بھی اس کو سیریسلی لیں گے، میرا اپنا خیال ہے. تو یہ وہ ڈیسپریشن ہے، وہ فرسٹریشن ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے اتنی ہم نے سختی کی ہے، ہم نے بڑا واضح طور پہ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہندو اسٹیٹ بنانی ہے، آپ ہندو بن کے رہیں گے، چاہے مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، تو ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. اب تو بڑا واضح طور پہ آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ مسلمان کو چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. ابھی مسئلہ جو ہے نا، جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، ہم نا ان کے اخبارات کو اگر آپ دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں مودی تو ابھی دیکھیں دوبارہ جیت کے آئے ہیں، 2029 تک بیٹھے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سنجیدہ حلقے پریشان ہیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں میڈیا، تو ہم نا وہاں پہ ختم ہو گیا، کارپوریٹ میڈیا ہو گیا ہے. ابھی دیکھیں این ڈی ٹی وی بھی انہوں نے لے لیا ایک کارپوریٹ سیکٹر نے. کوئی چیز نہیں ہے جو ایسی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو واقعی صحافتی ادارے، کوئی ایڈیٹورل پالیسی ہے جو پرانے لوگ اس پہ بیٹھے چلا وہ صرف ہندوستان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نا حیرت کی بات ہے، اور کہ پوری دنیا میں آپ نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا اور اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، دیکھیں ہم نا ایگزیکٹلی پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیں کہ جو میڈیا ہوتا ہے نا، وہ حکومت وقت کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ میڈیا جو اپوزیشن کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور وہ جو مودی کے خلاف جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ آپ نے دیکھیں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان کی بات نہیں سنی، چاہے وہ وکیل ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، اگرچہ کم ہیں رہ گئے ہیں، یا کوئی اور ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ نے دیکھا گھروں میں جا کے مارا گیا، برے طریقے سے لاشیں ان کی غائب کرا دی گئیں. تو اب یہ دہشت گردی کا سلسلہ جو کہہ رہے ہیں نا اندر چل رہا ہے، وہ باہر بھی چل رہا ہے. ابھی جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ جو واقعہ ہوا، سڈنی کا واقعہ ہوا، اب یہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح ایک مسلیڈنگ امیجز بنائے گئے، ریسائیکلڈ ویڈیوز آئی، اور پھر آپ نے دیکھا پروپیگنڈا کمپین اتنی تھی کہ فیبریکیٹڈ نیریٹو چلائے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹیبلز ہیو ٹرن، وہ سارا ان کے اوپر چلا گیا. اب ہندوستان کی تو ایک جس کو کہتے ہیں ڈبل جیبٹی آمنا، کہ کل تک تو واقعات یہ ہو رہے تھے ان کے ملک کے اندر کہ یہ حکومت اقلیتوں کے خلاف کام کرنے والی ہے، ببانگے دونوں ان کو مارتی ہے، ان کو نکالنے کی بات کرتی ہے ملک سے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ دہشت گردی کا نیٹ ورک جو آپ نے دیکھا نارتھ امریکہ میں تھا، اور پھر جس طریقے سے آسٹریلیا کی حکومت نے اس کو لیا آمنا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے بظاہر ایک تو اسلامی فوبیا کے خلاف یہ اللہ کی طرف سے بات ہوئی کہ احمد الاحمد، وہ جو 42 سال کا بندہ ہے، جس طریقے سے اس نے گن چھینی ہے، اس کو روکا، کہا جاتا ہے کہ اسلامو فوبیا کی وجہ سے جس طرح سے مسلمان پستے آئے ہیں، سفر کرتے آئے ہیں، اب لوگ سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی تعریف کیا، $1 ملین جو ہے نا وہ اس کو ڈونیشن اس کا آگے. تو دیکھیں ہندوستان کی تو ہر طرف سے جو آپ دیکھ لیں کہ ایک، بلکہ اب لوگ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا نیٹ ورک جس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، ہمیں پھٹ کے جانا چاہیے. باقاعدہ ہندوستان کو دہشت گردی، ٹیرر فائنینسی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. ہماری میرا خیال ہے سفارتی کامیابی ابھی کچھ کم ہے آمنا، بہت کچھ تو ہوا ہے لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان آئسولیشن ہو کے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے، اب جس طریقے سے ان کا نام اس طرح آیا 2 بندوں کا، پہلے انہوں نے آپ نے دیکھا ایک آیا کہ جی افغانی ہیں، پھر آیا کہ جی پاکستان کو بدنام کیا گیا، یروشلم پوسٹ نے بھی کہا، اور یہ مل کے اسرائیل اور افغان اور ہندوستان نے مل کے جو نیریٹو بلڈ کیا وہ ایک دن میں دھڑام کر کے نیچے آ گیا. تو میرا خیال ہے اب دنیا دیکھے گی
کہ جو ہندوستان کی حکومت ہے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو پکڑتی ہے، مارتی ہے، ان کا جینا دوبھر کرتی ہے. تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں اور آشکار ہوں گی. اچھی بات ہے کہ مودی حکومت دنیا میں ہر جگہ سے جو برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.